خالق کائنات نے ہمیں انسان خلق فرمایا، چونکہ تمام کائنات سے، تمام مخلوقات سے افضل ترین مخلوق انسان کی ہے۔ لیکن افضلیت اور یہ جو انسان کو ترجیح دی گئی ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی افضل ہونے کا معیار تو ہونا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی معیار ہی نہ ہو اور ایسے ہی اللہ رب العزت فرما دے کہ اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان ہے۔ کوئی نہ کوئی معیار ہونا چاہیے، اس معیار کی بنیاد پر انسان کو اشرف قرار دیا گیا ہے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرمودات سے اور ان کی اقوال سے یہی واضح ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات سے اشرف بنایا ہے، تو اس کا معیار اور میرٹ یہی ہے کہ چونکہ اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور باقی مخلوقات میں یہ طاقت اور قوت، تفکیر والی، تھنکنگ والی، سوچنے والی، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی قوت، صحیح اور غلط کے مابین فرق کرنے والی طاقت باقی مخلوقات کے ہاں اس قدر نہیں ہے جتنی انسان کے پاس یہ قوت اور طاقت ہے۔ گویا انسان معیار عقل پر باقی مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ نے اسے عقل عطا فرمائی ہے، لیکن آیا بس عقل ہونے کی بنیاد پر انسان اشرف ہو جائے گا؟ اللہ نے خلق فرمایا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اشرف ہے۔ جیسے آج کوئی چیز کمپنی ایجاد کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں، لیکن جب اس پروڈکٹ کو ہم غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو وہی چیز جو ہے وہ ناکارہ بھی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اس کمپنی کو تو نہیں کہیں گے کہ میری یہ جو چیز ہے وہ غلط ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، اور آپ کی تو اتنی مشہوری بھی تھی اور یہ تھی۔ وہ ہمیں ایک پیپر دیتے ہیں، اس پیپر کی بنیاد پہ ہمیں اس چیز کو چلانا پڑتا ہے، اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس طرح تو یوز نہیں کیا تھا، اس طرح تو یوز نہیں کیا تھا۔ جب ہم ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مس یوزنگ جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کمپنی کے مینیجر کہتے ہیں لہذا اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کی اپنی غلطی ہے۔ لہذا وہ چیز اچھی ہے، لیکن اس اچھی چیز کو اچھا رکھنا پھر اس استعمال کرنے یوزر پر یہ چیز جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو اشرف تو خلق فرمایا ہے، لیکن اسی پہ ناز کرتا رہے بس میں اشرف ہوں، لہذا جو ہے وہ جو مرضی میری میں کرتا رہوں، تمام حیوانات سے میں افضل ہوں، تمام دیگر مخلوقات سے میں افضل ہوں، نہیں۔ پھر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ آئے حضرت انسان، یہ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمان ہے۔ آقا دیگر معصومین کا بھی یہی فرمان ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے حضرت انسان، اگر تو اس عقل کو استعمال کرے گا بئی طور پر کہ تیرے اندر جو اللہ نے دیگر حیوانی قوتیں اور طاقتیں رکھی ہیں، شہوت کی طاقت ہے، غضب کی طاقت ہے، دوسروں کو زیر کرنے کی طاقت ہے، اور دیگر جو تیری ناجائز خواہشات ہیں، ان کو اگر تو عقل کی قوت کے ذریعے سے ان کو زیر رکھے گا، مغلوب کرے گا، یہ قوتیں، یہ طاقتیں نیچی ہوں گی، اور عقل کی طاقت اور قوت ان کے اوپر حاکمیت کرے گی، سلطنت کرے گی، حکمرانی کرے گی۔ گویا باقی ساری قوتیں اور طاقتوں کی جو زمام ہے، ان کی ڈور جو ہے وہ تیرے عقل کے ہاتھ میں ہوگی، اور عقل تجھے چلائے گی، پھر تو ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ نہ فقط تو ملائکہ کے برابر ہے بلکہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ اور ہم تو بڑا فخر کرتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ معصوم ہیں، یقیناً وہ معصوم ہستی ہیں، لیکن آئے حضرت انسان اپنی حقیقت کو بھی سمجھ۔ یہ جو جناب باری تعالی نے جناب آدم کو سجدہ کرنے کا ملائکہ کو حکم دیا تھا، آدم انسان تھے، اور ہم سب کے کیا ہیں، وہ جد ہیں، بزرگ ہے، ہماری ساری نسل جناب آدم سے چلی ہے۔ یہ اس وقت اشارہ تھا کہ اے بنی آدم، آپ میں یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں کہ ملائکہ بھی آپ کو خضوع و خشوع کریں گے، ملائکہ بھی آپ کو جھکیں گے، لیکن کب؟ جب آپ یہ آدمیت والی خصلتیں اپنے اندر برقرار رکھو گے۔ یہ جو جناب آدم کی صلب سے آپ نے آنا ہے اور اس سے وہ جینز آپ کے منتقل ہونے ہیں، وہ جو اچھی اچھی خصلتیں یہ برقرار رہیں گی، سارے فرشتے آپ کو جھکیں گے۔ پھر آقا نے پانچویں امام نے ارشاد فرمایا، اگر انسان
اس عقل کی قوت کو غالب نہیں رکھتا ہے بلکہ اپنی شہوانی قوت کو غالب کرتا ہے، غضب کی قوت اس پر غالب ہو جاتی ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کی خواہشات چاہتی ہیں، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا بس میرا نام ہونا چاہیے، انا، بس میں ہی ہونا چاہوں اور کچھ اور چیز نہ ہو۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ چیز میرے لیے جائز ہے، ناجائز ہے، کسی پہ میں ظلم کر کے یہ چیز حاصل کر رہا ہوں، کسی کو پسپا کر کے میں چیز حاصل کر رہا ہوں، جبر و استبداد کے ذریعے سے میں چیز حاصل کر رہا ہوں، اپنی پاور اور طاقت اور قوت اور منصب اس چیز کو استعمال کر کے میں دوسرے کو لتاڑ رہا ہوں۔ یہ چیز پھر وہ اپنے پس منظر رکھ کے فقط انا پہ فوکس کرتا ہے اور اپنی شہوت اور اپنی غضب اور اپنی ان طاقت اور قوتوں کو آگے رکھتا ہے اور عقل کی قوت کو ہیچ کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ چونکہ میں فلاں خاندان کا ہوں، اس لیے کہ میرا باپ دادا فلاں ہے، اس لیے کہ میں اتنے مربوں کا مالک ہوں، اس لیے میرا یہ سٹیٹس ہے۔ یہ چیزیں جو دنیاوی معیار کی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ اللہ نے تو فرمایا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتقاکم، بے شک آپ میں سے جو مکرم ترین بندہ ہے میں اللہ کے نزدیک، باعزت ترین بندہ ہے میں اللہ کے نزدیک، کوئی معیار اس کا اور نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ جو صاحب تقوی ہے، جس کے پاس خوف خدا ہے، اللہ کے واجبات کو بجا لاتا ہے، اللہ کی محرمات سے اجتناب کرتا ہے، لوگوں کی توہین نہیں کرتا، مومن کی عزت اور ناموس پہ ناجائز ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے، مومن کے مال اور حقوق پہ ناجائز ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے، اگر اسے کوئی طاقت مل گئی ہے تو وہ اپنے ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ان کی چوکھٹ پر پہنچاتا ہے، لوگوں کو پسپا نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے یعنی اس کے دل میں تقوی الہی ہے، یعنی اس میں خوف خدا ہے، یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ والا بندہ ہے، باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر وہ جس خاندان سے بھی ہے، پھر وہ جس نہج پہ بھی اس کی زندگی ہے، جو سٹیٹس بھی رکھتا ہے، میں اللہ کے نزدیک باعزت بھی ہے، باشرف بھی ہے، باکرامت بھی ہے۔ پس اگر ایک انسان غضب کی قوت، طاقت کی قوت کو غالب کرتا ہے عقل کی قوت پر، پھر انہی ائمہ ہدا علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیمات میں ارشاد فرمایا ہے، پھر یاد رکھو یہ نام کا انسان ہے لیکن اس کے اندر کی انسانیت مر گئی ہے، اور یہ بندہ حیوانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے، اور حیوان اشرف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس سے تو فلاں جانور بھی اچھا ہے، اس میں کم از کم مالک کے لیے وفاداری تو ہے، تو اس سے تو فلاں جانور بھی اچھا ہے، کم از کم وہ اپنے مالک کی رکھوالی تو کرتا ہے، فلاں حیوان کو جو تعلیم دی جائے کم از کم وہ اس پہ عمل تو کرتا ہے۔ لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ جو اس کا محسن ہے، جس نے اس پہ احسانات کیے ہیں، جس نے اس کو انسان خلق فرمایا ہے، اس پہ وہ نعمتوں کی بارش برسا دی ہے۔ سب سے بڑی نعمت تو زندگی کی نعمت ہے، پھر صحت کی نعمت ہے، پھر مال ہے، دولت ہے، ترکہ ہے، فیکٹریاں، سب کچھ اللہ نے عطا کی ہے، لیکن اس کے سامنے ایک چھوٹی سی میں ہے جس کو اس نے بڑا کر دیا۔ سلام ہے تو ایک ہاتھ سے ہے، 2 انگلیاں ٹچ کرے گا، تیسری انگلی لگے گی نہیں، اس لیے کہ اس کے جسم سے کہیں بدبو نہ آ جائے۔ ایک غریب انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، اس سے پہلے ایک امیر انسان آقا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے غریب انسان داخل ہوتا ہے، نادار داخل ہوتا ہے، وہ جو بڑا آدمی تھا، جو بڑے پیسوں والا انسان بیٹھا، وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹنے لگ گیا، تھوڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا ہے وہ کلوز کرنے لگ گیا، دوری اختیار کرنے لگ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھڑک کر ارشاد فرمایا، اگر یہ فقیر انسان کے بدن اور جسم اور اس کے کپڑے تیرے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو جائیں، کیا تیری امیری اسے منتقل ہو جائے گی یا اس کی فقیری تیری طرف جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی؟ پھر یہ کس بات کا یہ سٹیٹس کو کا یہ آپ کے ذہن میں یہ جو ہے وہ خیال ہے؟ پھر کس وجہ سے یہ فلاں کی جگہ ہے، یہ فلاں؟ آج تو ہم نے ڈرائنگ روم جو ہے وہ مختص کیے ہوئے ہیں
کہ یہاں فلاں ہستی آ کر بیٹھ سکتی ہے، بھائی وہ بھی بندہ ہے، یہ بھی بندہ ہے، نمازی آئے نہیں اس کو گیٹ سے جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے، فلاں آ جائے چاہے فاسق ہے فاجر ہے جیسا بھی ہے، نہیں اس کے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر کیا فائدہ علماء کرام کی تقاریر سننے کا، کیا فائدہ روز جمعہ یہ عبادت کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اگر ہمارے دل میں ایک نمازی کی قدر نہیں ہے، ہمارے دل میں ایک نیکوکار کی قدر نہیں ہے، تو انسان کی انسانیت زندہ ہے تو وہ انسان ہے۔ لہذا انسان کو اشرف بنایا ہے عقل کی بنیاد پر۔ عقل اگر پرکھتا ہے کہ یہ بات باطل ہے، یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ باطل کا پرستار کون ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ غلط کا پرستار کون ہے، پروموٹ کرنے والا کون ہے، کون سا اس کے پاس جو ہے وہ عہدہ اور منصب ہے، پھر وہ ٹکر لے لیتا ہے، چونکہ وہ در حقیقت حق کی طاقت کے ساتھ وہ ٹکر لے رہا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو حق کا پرستار بنائیں پھر باطل کے ساتھ ٹکر لیں، پھر یہ جو آنے والے ایام ہیں ماہ محرم الحرام کے، ان میں ہم بلند نعرہ یہ لگا سکتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اس لیے کہ حسین ابن علی ایک مشن کا نام ہے، حسین ابن علی ایک مقصد کا نام ہے۔ حسین ابن علی نے اپنی ذات کے لیے تو قیام، حکومت اور خلافت تو نہیں چاہیے کہ ظالم و جابر شخص کے سامنے، فاسق و فاجر شخص کے سامنے حق کے پرستار بلکہ علامت حق و حقیقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور پھر قیام بھی ایسے کیا سارے اپنے ساتھ لے کر قیام کر کے فرمایا، یاد رکھو میرے ماننے والوں، کسی زمانے میں یہ چیز آڑے نہ ہے آپ کے سامنے کہ میرا جوان بیٹا میرا ساتھ تھا میں کیا کرتا، میرا چھوٹا بیٹا اس وقت تھا 18 دن کا تھا میں کیا کرتا، میں کیسے قیام کرتا، میں تو اس وقت جو ہے وہ مجبوری کیا، یہ تو میں مجبور تھا نا اس لیے قبلہ یہ کام نہیں کر سکا۔ 18 دن کا حضرت علی اصغر تھے جب مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، مدینہ سے روانگی کے وقت تو 6 مہینے کا نہ تھا نا، کربلا پہنچتے 6 مہینے کے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ایک ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے، جب انسان عقل کو اپنی دیگر قوتوں اور دیگر جو طاقتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کو زیر کرتا ہے، پھر اس انسان کو حق حاصل ہے، وہ کہے کہ میں بڑا بھی ہوں، وہ کہنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ اس کی عزت، اللہ اس کی تکریم، اللہ اس کو کیا ہے معاشرے میں بزرگ بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے اور معاشرے میں اور اپنے علاقہ اور محلہ میں وہ معروف ہے کہ یہ انسان گناہ گار ہے، پھر یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں باقیوں کو کیا ہوگا۔ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں معاشرے میں ایک انسان کے گناہوں کی وجہ سے معاشرے پہ اثر ہوتا ہے، اور معاشرہ پورا کا پورا ہو سکتا ہے اس ایک گناہگار کی وجہ سے کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اور اس کے برعکس بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی نیکوکار انسان ہے، جمعہ پڑھنے آتا ہے، نماز عید پڑھنے آتا ہے، عالم دین کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گلی سے نکل کے فقط مسجد تک نہ آئے، بلکہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو فلاں شخص تیری گلی میں گناہگار رہتا ہے، جو تیرے محلے میں گناہ کر رہا ہے، جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اس کو ایک اچھے انداز سے امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کر۔ یہ جو حریت رائے کی ایک ہم نے ریٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے جی، ہر بندے کی آزادی ہے، اتنی آزادی اسلام میں نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی آزادی پہ قدغن جو ہے وہ لگ جائے، دوسرے کی بیٹی بھی باہر نہ نکل سکے، دوسرے کا جوان بیٹا بھی باہر نہ نکل سکے، دوسرے کی عزت اور ناموس کی پامالی کا بھی خطرہ ہو۔ ایک انسان آزادی آج کی حکومتوں میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی کسی بھی ملک میں یہ ایسا قانون ہے۔ بس انسان کو اپنی انسانیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان اپنی عقل کو اپنی طاقتوں پہ غالب رکھے۔ لہذا گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں جہاں اس کی انفرادی زندگی پر ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عذاب، وہاں معاشرے میں بھی انسان کی اس گناہوں کی وجہ سے معاشرے میں بھی کیا ہے نقصانات ہوتے ہیں، اجتماعی نقصانات بھی ہوتے ہیں، انفرادی نقصانات بھی ہوتی ہیں۔ چونکہ وقت نہیں ہوتا، آپ لوگ مطالعہ فرماتے ہیں قرآن مجید کا، اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں سابقہ امتوں کے وہ واقعات موجود ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اور آپ مطالعہ فرما لیں اور فرماتے ہوں گے کہ اگر ایک امت پہ عذاب نازل ہوا ہے، ساری امت تو اس عذاب میں آ گئی، لیکن ساری امت گناہ گار نہ تھی، کچھ لوگ گناہ گار تھے، باقی امت بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ بس اوقات ایک گناہ گار تھا، باقی پوری کی پوری امت اور قریہ کا قریہ اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ وجہ یہی ہے، ایک کے گناہ سے ساری امت جو ہے وہ کیا ہے، وہ خاموش رہی اور وہ اس گناہ اور عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ ایک اثر معاشرے میں یہ پڑتا ہے ایک گناہ گار کی وجہ سے کہ معاشرے میں اللہ رب العزت کی جو نعمتیں آنی تھی، بارشیں نہیں برستی ہیں گناہوں کی وجہ سے، نعمات نہیں ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، انگوری نہیں اگتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ پرانے زمانے میں جی زراعت اتنی ہوتی تھی، آپ تو زراعت کو کوئی ریٹ نہیں لگ رہا، آپ آج تو اجناس کو کوئی ریٹ نہیں لگ رہا، آج تو یہ ہو رہا ہے وہ کیوں؟ دیکھیے تو صحیح، پرانے زمانے میں بہرحال حیات تھا، پرانے زمانے میں کم گناہ ہوتا، ریشو کتنی بڑھ گئی ہے، تو اس حساب سے یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے معاشرے پر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا اثر جو گناہ کا ہے، خبردار ہم یہ نہ سوچیں یہ گناہ میری حد تک رہے گا، میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو اس لیے اس کا اثر مجھ پر ہوگا۔ روایات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، تیرا گناہ تیری 7 نسلوں پر اثر چھوڑے گا، میرا گناہ میری 7 نسلوں پر اثر چھوڑے گا، اور میں یہ جو لقمہ حرام کھاؤں گا یا کھلاؤں گا، یہ ہر 2 صورت میں اس کا اثر میری بعد والی 7 نسلوں تک اثر رہے گا، چونکہ غذا ہی سے تو سب کچھ ایک اولاد کا بننا ہے۔ اس غذا میں اگر پاکیزگی نہیں ہے، اس غذا میں اگر مستحقوں کا حق نہیں نکالا گیا، اس غذا میں اگر جو اللہ رب العزت نے مجھ پہ حق رکھے ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، وہ نہیں نکالے گئے، میں نے گویا غیروں کا حق کھایا ہے اور اس سے میں بڑا کروڑ پتی بن گیا ہوں، آج بن گیا ہوں، لیکن تیری نسل میں، میری نسل میں اس کا اثر جو ہے وہ نکلے گا۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گناہ کرنے کی وجہ سے جہاں انسان کے معاشرے میں اثر ہوگا، ایک اور بھی ہے، فرمایا اسمعوا واطیعوا لمن واللہ اللہ، جن لوگوں کو اللہ نے آپ پر حاکم بنایا ہے، ولی بنایا ہے، اللہ نے سرپرست بنایا ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی جو بات کو سنو، غور سے سنو، عمل بھی کرو، اطاعت بھی کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، گویا گناہ نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلام، اسلام کا سسٹم اسی میں ہے، قانون اسلام اس حاکم اللہ نے معین فرمایا ہے آپ پر۔ ہم نے غدیر منایا چند دن پہلے، غدیر سسٹم کا نام ہے نا، شخص کا نام تو ہے نہیں، غدیر ایک نظام کا نام ہے، غدیر ایک تھاٹ کا نام ہے۔ اس سسٹم کے اندر جو نظام اور اس قانون کے اندر جو قوانین ہیں، ان قوانین کی مجھے پابندی کرنی ہوگی، ان قوانین پہ مجھے کاربند رہنا ہوگا، پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں غدیری ہوں، پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ولائی ہوں، پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ماننے والا، علی عادل امام ہے اور میں چپا چپا اور جگہ جگہ پہ ظلم کر رہا ہوں، کیسے میرا یہ نعرہ ہوگا علی عادل امام ہے؟ پھر گناہ بار بار ان کی فائل اپنے ٹیبل پہ آتی ہے، لیکن میں سائن نہیں کرتا، اس کو تھوڑا رگڑا دینا ہے، اس کو تھوڑا یہ کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے یہ تھوڑا جو ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، کوئی گناہ کیا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے، کیا کچھ نہیں، بس ایسے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو ایسی صورت میں نظام اسلام، وہ جو سسٹم ہے اسلام کا، وہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ولی کی اگر اطاعت آپ نہیں کرو گے، نظام اسلام قائم نہیں ہوگا۔ چوتھا نقصان ہمارے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہ کی وجہ سے، یا میرے کسی عزیز کے گناہ کی وجہ سے، میرے اہل و عیال کے شخص کی گناہ کی وجہ سے، اور میں انہیں روک بھی سکتا ہوں اور میں نہیں روکتا ہوں اس لیے کہ میری کیا بنے گی وہ جانے اور اس کا کام جانے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی تاخیر، اور جو لیٹ ہو رہی ہے، تاخیر ہونے کے اسباب میں سے جو اہم سبب
علماء نے بھی بیان فرمایا ہے، ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا، اے اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن کی دعا مانگنے والوں سنیے، علماء نے بھی بیان فرمایا کہ امام زمانہ کے ظہور کی تاخیر کا اہم سبب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بدولت امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، امام جو ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہیں، امام کو مخلص اور خلص صحابی جو ملنے ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ زمین ہموار نہیں ہو رہی ہے، اور پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آقا جلد ظہور فرمائیے، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آقا آپ کا دیدار کے لیے میری آنکھیں تڑپ رہی ہیں، بس یہ جملہ ختم ہوتا ہے، آقا آپ کے دیدار کے لیے میری آنکھیں تڑپ رہی ہوتی ہیں، اور وہی آنکھ کسی نامحرم کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہی آنکھ بازار میں کوئی حرکت کر رہی ہوتی ہے، پھر وہ کیسی آنکھ ہے جس آنکھ سے آپ فخر یوسف کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہوں، جس آنکھ کے لیے آپ مہدی دوران منتقم خون امام حسین علیہ السلام کی دیدار کے لیے تڑپ رہے ہوں، اسی آنکھ کے ذریعے سے گناہ بھی ہو رہا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ہم تو ایک اچھی چیز کو کسی برتن میں رکھنے کے لیے 70 بار اس برتن کو صاف کرتے ہیں، مانجتے ہیں، دھوتے ہیں، یہ کہیں خراب نہ ہو جائے، ایسا ظرف تو پیدا کریں جس ظرف میں محبت امام مہدی آ سکے، یہ گناہ کے آثار ہیں۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں آئے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اے لوگو آپ جو کسب کرتے ہو، آپ جو گناہ کرتے ہو، آپ جو کماتے ہو، اس کی وجہ سے آپ کے دلوں پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے، آپ کے دلوں پہ ایک چیز چھا جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد الا فی قلبہ نقطۃ بیضاء، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے مگر اس کے دل کے اوپر ایک سفید نقطہ ہے، جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے اس میں ایک تھوڑا سا سیاہ نقطہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں پہ جب توبہ کر لے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتا رہے وہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں سفید نقطہ تھا جس پہ وہ پیدا ہوا تھا اور جس پہ اس کا آغاز ہوا تھا، وہ سفید نقطہ سارا کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے، جب وہ سیاہ ہو جاتا ہے لم یرجع صاحبہ الی خیر ابدا، پھر سیاہ نقطے والا بندہ کبھی بھی اس سے اچھائی کی توقع نہ کرنا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں بندے کے دل پہ اتنی جو ہے وہ مہر لگ گئی ہے، اتنا اس کا دل سیاہ ہو گیا، اتنا اس کا دل شقی ہو گیا۔ یہ کربلا والوں کے سامنے اس اہل بیت اطہار کے افراد تھے لیکن بے دردی سے قتل کرتے رہے، کیا وجہ تھی؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ سیاہ نقطے بنتے 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 دل ان کا کیا ہو گیا تھا؟ سیاہ ہو چکا تھا۔ اس سیاہی کو ذیل کرنے کا کیا راستہ ہے؟ معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 3 راستے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھے، اہل بیت اطہار دوسرا راستہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرامین کو سنیں پڑھے، تیسرا راستہ نیکوکار صالحین علماء کرام اللہ والے لوگوں کی بزم اور محفل میں آ کے بیٹھا کرے، اس سے اس کا یہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ رفتہ رفتہ زائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ فاسقوں، فاجروں، گناہگاروں کی بزم میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، اور ان گناہوں کی وجہ سے مختلف قسم کی امراض بھی آتی ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں فلاں وائرس آ گیا، فلاں بیماری آ گئی، یہ باقاعدہ ائمہ ہدا علیہ السلام کی فرامین میں موجود ہے کہ جب ایک قوم گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ ایک ایسی وبا لاتا ہے جو پہلے نہیں ہوتی ہے، یہ گناہ کی وجہ سے۔ لہذا آئیے آج عہد کریں اس جمعہ کے روز کی مناسبت، جو کہ جمعہ روز مغفرت بھی ہے، روز توبہ بھی ہے، یہ کوئی ہمارا یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہم گناہگار ہیں، 6 دن کی غلطیوں کے معافی اور اس کی تلافی کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، گناہوں سے توبہ کر، زندگی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں آئندہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں جب ان آیات میں مبارکہ کو اتارا اور پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ جو میں نے آپ پہ نازل کر چکا ہوں، جو ہو چکا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے پھر تبلیغ رسالت کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا۔ 18 ذی الحج غدیر خم کا مقام، پاک پیغمبر اپنی حج سے، وہی ان کی آخری اور پہلی حج ہے، اس حج کو ادا کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں، مکہ اور مدینہ کے مابین ایک جگہ ہے، اس کا نام غدیر خم ہے، جو جحفہ سے کچھ دور ہے، وہاں آتے ہیں۔ اپنے تمام جو ان کے ساتھی تھے، حجاج کرام تھے، صحابہ کرام تھے، جو مختلف تعداد لاکھ سے اوپر، حضرت نے ان کو بلوایا، جو آگے تھے جو پیچھے تھے، ویٹ کی۔ وہاں جب اکٹھے ہو گئے تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آقا نے وہ جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں، آقا نے اس میں کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ مورخین نے لکھا یہ خطبہ بہت طولانی خطبہ ہے، بہت اس خطبے میں ایک ایسا جو ہے آقا نے زندگی گزارنے کے لیے ایک ہمیں نمونے پیش فرمایا ہے کہ کس طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، کس طرح ایک مسلمان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ تقریباً اگر ایک عام سپیچ کرنے والا کرے تو اس پہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو یقیناً یہ خطبہ طولانی تھا اور آقا نے اس صحرا میں یہ خطبہ دیا۔ اس کے چند مندرجات، چند پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمایا الحمدللہ الذی علا فی توحیدہ وجل فی سلطانہ۔ اللہ کی حمد ہے جو اپنی وحدانیت میں بلند و برتر ہے، کوئی اس کی وحدانیت کو چھو نہیں سکتا ہے۔ وجل فی سلطانہ، اللہ وہ ہے کہ جس کی حکومت، جس کی طاقت اور قوت جو ہے وہ بلند و برتر ہے، جلیل ہے۔ وَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز کو اس کا علم جو احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ یمیت و یحیی، اللہ وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ موت و حیات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَيُفْطِرُ وَيُغْنِي، اللہ وہ ہے، یہ رسول فرما رہے ہیں۔ وَيُفْطِرُ وَيُغْنِي، اللہ وہ ہے کے اختیار میں ہے۔ وَيُضْحِكُ وَيُبْكِي، اللہ وہ ہے کہ جو انسان کے لیے کبھی ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے کہ اس کو فرحت اور سرور آتی ہے، کبھی ایسے اسباب فراہم ہوتے ہیں کہ وہ رونے لگ جاتا ہے، یعنی اس کے خوشی کے اسباب بھی اللہ مہیا فرماتا ہے، غمی کے اسباب بھی اللہ مہیا فرماتا ہے۔ یمنع ویعطی، اللہ وہ ہے جو کوئی چیز نہ دے تو نہیں دیتا ہے، جو روک لیتا ہے، جو عطا کرے وہ عطا کر، گویا عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، چیزوں کو روکنے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے کہ رسول اکرم نے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کوئی چیز آپ تک نہ پہنچنے دے اور ساری کائنات تل جائے کہ وہ چیز آپ تک پہنچے، وہ نہیں پہنچ پائے گی، اور اگر اللہ رب العزت کوئی چیز آپ تک پہنچنے دے اور پہنچنے کا وہ ارادہ اور قصد کر لے اور ساری کائنات تل جائے کہ یہ چیز آپ تک نہ پہنچے، وہ چیز آپ تک پہنچے گی۔ فقط ہمیں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہے۔ آئے لوگوں یاد رکھو، فی تبلیغ ما انزل اللہ تعالی، 30 سالہ زندگی میں جو اللہ کی تبلیغ، دین کی تبلیغ مجھ پہ نازل ہوئی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی ہے، ما قصرت، میں اس دین اسلام کے احکام کی تبلیغ کے پہنچانے میں کوتاہی
نہیں کیا؟ سب نے کہا نعم یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا۔ پھر ایک ایک چیز کا آقا نے اعلان فرمایا، ان سے اعتراف لیا، اقرار لیا، ایمان اور ہے اقرار اور ہے، اقرار لیا، زباناً ان سے کہلوایا۔ آقا نے فرمایا میں نے یہ پہنچایا؟ کہا بلا یا رسول اللہ۔ میں نے یہ پہنچایا؟ بلا یا رسول اللہ۔ ایک ایک چیز کا۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا سنو، آج مجھ پہ جبرائیل نازل ہوا ہے اور وہ آیا مبارکہ لے کر آیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ پھر اس آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا یہ جو تبلیغ رسالت ہے اس کی میں آپ کو تفسیر کرتا ہوں، وانا مبین لکم، میں ابھی آپ کو اس کو بیان کرتا ہوں، وضاحت کرتا ہوں۔ سبب نزول هذه الآیہ، یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس کے نزول کا سبب کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ کا فرمایا فاعلموا، میں آپ تمام کو یہ جنوانا چاہتا ہوں، میں آپ تمام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کل ابیض و اسود، تو گورا ہے یا کالا ہے، سب کو کیا بتانا چاہتا ہوں؟ ان علی ابن ابی طالب اخی، اور یہ لفظیں فقط ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں، ان کے مصادر بھی، ہمارے برادران اہل سنت کے مصادر میں بھی یہ لفظیں موجود ہیں، جن میں کنز العمال متقی ہندی کی کتاب ہے، شواہد التنزیل جو ہے وہ حاکم نیشابوری کی کتاب ہے، ذخائر العقبہ کی کتاب ہے، تذکرۃ الخواص ابن جوزی کی کتاب ہے، خصائص نسائی ہے، صحیح مسلم ہے، بخاری ہے، بہت ساری کتابوں کے الفاظ موجود ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اس یا ایھا الرسول بلغ کی میں تفسیر کرتا ہوں، تفسیر یہ ہے ان علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے، اور میرے بعد آپ کا امام اور پیشوا اور رہنما ہے۔ الذی فرمایا محلہ منی محل ہارون من موسیٰ، جس کی مکانت اور جس کی منزلت میرے نزدیک ایسے، علی کی منزلت میرے نزدیک ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے نزدیک۔ الا انہ لا نبی بعدی، یاد رکھنا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں غدیر خم پہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان ہوا ہے، یہ در حقیقت ختم نبوت پر مہر ثبت ہوئی کہ نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، نبوت کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا یاد رکھو هو ولیکم من بعد اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول یعنی میں محمد کے بعد یہی علی آپ کا جو ہے وہ کیا ہے؟ ولی بھی ہے، سرپرست بھی ہے، سب کچھ ہے۔ وَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ، اے لوگوں جان لیجئے، ان اللہ قد نصبہ لکم ولیہ، میں نے علی کو نصب نہیں کیا ہے، میں نے علی کو یہاں پہ اس کا اعلان نہیں کیا، اللہ نے علی کو نصب کیا ہے کہ وہ آپ کا ولی بھی ہے۔ اب لوگ ولی اور مولا کے معنی میں پڑے ہوئے، اسی خطبے کو اگر مطالعہ فرما لیں، اور جو لوگ تعصب کے جانبدار مؤرخ انہوں نے مانا ہے کہ مولا سے مراد آقا ہے، سرپرست ہے، حاکم ہے، سب کچھ ہے۔ رسول نے فرمایا قد نصبہ لکم ولیہ و امامہ، ولی بھی ہے، امام بھی ہے، وہ مفترض طاعتہ، اور اللہ نے علی کو نصب فرمایا ہے کہ اس کی اطاعت آپ پر واجب اور فرض ہے۔ کن کن پر یا رسول اللہ واجب ہے؟ یہاں بھی کچھ لوگوں نے ظلم کیا ہے، ہاں جی وہ وہاں جو لوگ رہتے تھے ان کے لیے ان کا سرپرست بنایا ہوگا، فرمایا نہیں، علی المہاجرین، مہاجروں پر ہے، والانصار، انصار پر ہے، علی التابعین، تابعین پر ہے، علی البادی والحاضر، جو قریہ اور گاؤں میں رہنے والے ہیں ان پر بھی اس کی ولایت ہے، والحاضر جو شہر میں رہنے والے ہیں ان پر بھی ہے، والاعجمی والعربی، عربی پر بھی اس کی ولایت ہے، عجمیوں کے لیے بھی علی جو ہے وہ سرپرست اور حاکم ہے، والمملوک، اور مملوک جو ہیں جو کسی کے غلام ہیں ان پر بھی علی کی ولایت ہے، والصغیر والکبیر، فرمایا جو چھوٹا ہے اس پہ بھی علی کی ولایت فرض ہے، جو بڑا ہے اس پہ بھی علی کی ولایت فرض ہے۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں نماز و روزہ و حج و زکات اور ولایت علی بن ابی طالب میں یہی فرق ہے، نماز و روزہ صغیر پر فرض نہیں ہے لیکن ولایت علی صغیر پر جوان پر بھی ہے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ عِلْمٍ، یہ معیار بھی بیان فرما دیا کہ میں نے علی کو ولی کیوں بنایا، اللہ نے کیوں بنایا، اللہ نے علی کو خلیفہ کیوں بنایا میرا، اللہ نے مولا علی کو جو ہے وہ امام کیوں بنایا۔ کل علم، یہ معیار ہے، کسوٹی، کل علم علم، تو جو بھی میں علم جانتا ہوں،
فقد احصیتہ فی امام المتقین، سارا کا سارا وہ علم امام المتقین علی ابن ابی طالب میں حکم خدا سے رکھ دیا ہے۔ وَمَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا عَلَّمْتُهُ عَلِيًّا، کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے مگر یہ کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے، کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سارا کا سارا علم میں نے علی کو تعلیم فرما دیا ہے۔ وہ هو الامام المبین، اور یہی وہ امام مبین ہے جو قرآن مجید میں امام مبین کے لفظیں آئی ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا ملعون ملعون مغضوب مغضوب، ملعون ہے وہ بندہ، ملعون ہے وہ بندہ، 2 بار فرمایا۔ غضب ہو اللہ کا اس بندے پر، غضب ہو اس پر، من رد علی قولی، جو میرے اس قول کو رد کرتا ہے، میرے اس قول کو قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن زمانے کی ستم ظریفی یہی رہی، علی کے مقابلے میں اشخاص نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ علی کے مقابلے میں ایک پورا مائنڈ سیٹ آیا، ایک پوری تھاٹ آئی، ایک پوری طرز فکر آیا، طرز زندگی آئی، جس نے علی کی طرز زندگی کو دبانے کی کوشش کی۔